اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑا، ہمارا رزق، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری جائیداد، ہماری پراپرٹی، ہمارا وہ لین دین کے مسائل، ہمارا وہ باہر نکلنا، ان ساری چیزوں میں کمی آتی گئی۔ وہ خاندان، وہ بزرگ آج بھی موجود ہیں جو گھر کے واحد کفیل ہوا کرتے تھے، اور وہ ایک بزرگ کمانے والا ہوتا تھا اور 15 20 افراد بیٹھ کے اکٹھے ایک ہی جگہ کھاتے تھے۔ اور وہ وقت بڑا سنہرا دور تھا کہ جب ایک گھر سے کوئی چیز مانگنے کے لیے جاتے تھے، گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن تھا، جو تعلق تھا، کہ کسی کے گھر سے چیز مانگنے کے لیے گئے تو وہ آگے سے مکھن دیا کرتے تھے، دودھ دیا کرتے تھے۔ ایک ہی وجہ تھی کہ ان کے سامنے اللہ کا شکر تھا، الحمدللہ تھا۔ اور آج یہی دعوت ہے کہ لوگوں اپنی پراپرٹی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اپنے مال کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اپنے اولاد کو اپنا حقیقی فرما بردار بنانا چاہتے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ 5 وقت اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ وہ فجر کا وقت ہو، وہ ظہر کا وقت ہو، وہ عصر کا وقت ہو، وہ مغرب کا وقت ہو، وہ عشاء کا وقت ہو۔ یہاں مسجد سے آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اپنی کسی خاص میٹنگ میں بیٹھا ہوں، میں کھیتی باڑی کے اندر ہوں، میں اپنے گھر والوں کے اندر موجود ہوں، میں نے سب کو خیر آباد کہہ دینا ہے، اور ایک اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کے اندر آ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہاں، وہ شکر کون سا ہے؟ وہ شکر یہ ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ صحت دی ہے، یہ مال دیا ہے، یہ نوجوان بیٹے دیے ہیں، یہ کھیتی باڑی کے لیے ملازم دیے ہیں، یہ روٹی دی ہے، صبح کا ناشتہ ہے۔ یہ شکر سب سے بڑا شکر ہے کہ میں نے 5 وقت کی نماز کہاں پہ ادا کرنی ہے؟ کہاں پہ ادا کرنی ہے؟ کریں گے انشاءاللہ، پابندی کریں گے انشاءاللہ، ہن بڑی مٹھی انشاءاللہ۔ ویسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ کہنا ہر بات پہ، الحمدللہ کہنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نماز نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوگا، حسن اخلاق نہیں ہوگا، وہ بھی تو شکر کے ان کو کس نے اپنانا ہے؟ ان کو میں نے اپنانا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر دین کو لانچ کیجئے، گھروں کے اندر دین کو لے کے آئیے۔ صبح کا اٹھنا دیکھیے، وہ پہلا وقت ہوتا تھا جب صبح دادی اماں اٹھتی تھی، دادا جان اٹھتے تھے، نانا ابو اٹھتے تھے، گھر کے والد صاحب اٹھتے تھے، سب کو اٹھایا جاتا تھا، بیٹا اٹھیے، نماز پڑھیے۔ کنڈیاں کھڑکا کرتی تھی، اور جب نماز پڑھ کے آنا تو دادی جان نے بڑا سا قرآن مجید کھول کے قرآن مجید کی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہونا۔ اور آج بھی اگر وہی سنہری دور کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں کے اندر اپنے نوجوان اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو کیا سکھانا ہے؟ دین سکھانا ہے۔ کیا سکھانا ہے؟ ہمیں پتہ کتنا دین پتہ ہے؟ ہمیں بس اتنا دین پتہ ہے، 5 وقت دیا نمازاں نے، جمعہ ہے، سال کے بعد عید ہے، اچھے کپڑے پہن لینے، مسجد میں چلے جانا ہے، فلانی جگہ پر جلسہ ہے وہاں پہ شریک ہو جانا ہے۔ نہیں، وہ بھی دین ہے کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں، صبح اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ نے کیا دعا سکھائی ہے۔ بائک پر بیٹھتا ہوں، بائک پر سواری کی کون سی دعا ہے؟ دکان کا تالا جا کے کھولتا ہوں، کیا کرنا ہے؟ میں جب لین دین کرنا شروع کرتا ہوں، تجارت کیسے کرنی ہے؟ دھوکہ دیتا ہوں،
فراڈ کرتا ہوں، لوگوں کے ساتھ طرح طرح کے معاملات کرتا ہوں، وہاں پہ بھی دین کو سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں میرے بھائیو؟ ابھی آپ جھنگ بازار کے اندر جائیں اور یوٹیوب پر سرچ کریں، کتنے ایسے دوست ہیں، کتنے ایسے احباب ہیں، سارا دن کی خون پسینے کی کمائی اور وہ ریڑھی پر فروٹ لگا کر کھڑے ہیں، اور کئی ایسی ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں کہ وہ دھوکے کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہوئے 4 اگر سیب اچھے ڈالتے ہیں تو فراڈ کرتے ہوئے اس کے اندر 2 سیب گلے سڑے بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری تجارت پاک ہوگی تو دین ہمیں سمجھ آئے گا۔ ہمارا گھر تب پاک ہوگا جب گھر کے اندر دین ہوگا، جب گھر کے اندر میری بیٹی پردہ کرتی ہوگی، میرے بیٹوں کو پتہ ہوگا، میری بیٹی کو حیا کا پتہ ہوگا، ہم گھر میں حیا کا درس دیں گے، تب فائدہ ہوگا۔ اس دین کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو گھروں کے اندر لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، پھر ہم اپنے شیخ کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ مجالس کوئی عام مجلس نہیں ہے کہ توقیر صاحب نے اشتہار لگائے اور ہم نے جانا ہے، وہاں پہ چاول پک رہے ہیں، ہم نے وہ کھانے ہیں۔ یہ نیت اللہ کی قسم اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ نیت کا بڑا جوڑ ہے، نیت بڑا اخلاص، نیت بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کے خلوص کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ہاں اللہ کے پاس یہ فرشتے جاتے ہیں، وہاں پہ تذکرہ ہوتا ہے، اے اللہ ہم نے ایک مجلس ایسی بھی دیکھی ہے، لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ پوچھتے ہیں لوگ کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ ایک مجلس ایسی بھی تھی، لوگ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کے نبی کی باتوں کو سننے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور وہ جمع ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سن رہے تھے، سنوا رہے تھے۔ اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، آپ نے جو وقت دیا نا اللہ کے لیے، اللہ اس وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ آپ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیجئے، ٹائم دیجئے، صرف نمازوں کی حد تک نہیں۔ توقیر صاحب کے ساتھ اس مسجد کے معاملی معاملات، دینی معاملات، ان میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، معاون بنیے، ان کے دوست بنیے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں یہ مسجد جہاں پہ آپ کو پکارے گی، انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی وجہ سے سرخرو فرما دیں گے۔ آپ ماشاءاللہ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ہماری یہ پہلی ملاقات ہے۔ میں اپنی بات کرنے سے قبل محترم جناب فضیلت الشیخ عبدالعزیز بٹ حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی کو پروگرام میں تشریف لانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، لوگ گلی گلی، محلہ محلہ، سڑکوں پر اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے نعرے لگاتے پھرتے ہیں۔ قاری صاحب نے یہاں پہ اپنے عقیدے کو بیان کیا، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں روزی روٹی دینے والا ہے تو وہ کون ہے؟ بولے تو صحیح، وہ کون ہے؟ ایسے نہیں۔ ابھی یہاں پہ باہر نکلے لوگ، گلی گلی، محلے محلے میں اپنے ان باپوں کے نعروں کو بلند کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور آپ اس جامع مسجد خاتم النبیین کے اندر بیٹھ کے توحید کا نعرہ نہیں بلند کر سکتے۔ میرا ساتھ دیجئے گا کہ ہمیں روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ محبت کے ساتھ، ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ ہمارا داتا کون ہے؟ یہی عقیدہ قاری صاحب اپنی تقریر کے اندر، اپنی حمد کے اندر بیان کر رہے تھے کہ ہمیں ہمارا بگڑی بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ ہمارا داتا ایک اللہ۔
ہماری زندگی اور موت کا مالک ایک اللہ، ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں تو ایک اللہ کے سامنے ہم کوئی سوال کرتے ہیں تو ایک اللہ کے سامنے ہم اگر اپنی کسی چیز کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تو ایک اللہ کے سامنے۔ کیا آپ بھائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز بھی مانگنی ہو تو کس سے مانگنی ہے؟ بولے تو صحیح۔ اچھا، اللہ کا نام لیتے ہوئے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمیں کوئی بھی سوال کرنا ہو تو کس سے کرنا ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ آج یہ عقیدہ نوٹ کر لیجئے، جس دل کے اندر عقیدہ توحید موجود ہے، لاکھ دنیا والے اس کو مٹانا چاہے، لاکھ دنیا والے اس کو گرانا چاہے، نہیں گرا سکتے۔ آج جامع مسجد خاتم النبیین کی صورت میں ہمارے سامنے یہ موجود ہے کہ ایک اللہ کو بلند کرنے والے ایک ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آج بہاروں سے نواز دیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ کتنی مشکلات، مجھے تو پتہ چلا یہ توقیر صاحب اور استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جب توقیر بھائی نے اپنی سٹوری سنائی تو ہم اپنے آپ کو ایسے سمجھنے لگے کہ یہ اکیلا ان ابراہیم کان امہ، یہ اکیلا وہ شخص تھا کہ لوگ مارنا بھی چاہتے تھے، گرانا بھی چاہتے تھے، لیکن ایک طرف تھی کہ اللہ میں نے آپ کی توحید کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے، اللہ مجھے سنبھال لینا۔ اللہ نے سنبھالا ہے کہ چھوڑ دیا؟ اللہ سنبھالتا ہے۔ ایک عقیدہ یہ بیان کیا ہے، اور دوسرا عقیدہ پتہ کیا تھا؟ محمد نہیں، پھر دوسرے یہی کہیں گے نا جی آپ درود نہیں پڑھتے، مسجد گونج جانی چاہیے، محمد محمد محمد، پھر تو وہ الزام لگائیں گے کہ ہم درود نہیں پڑھتے۔ اتنی گونج تو پڑنی چاہیے کہ کم از کم ہم نے اپنے اللہ کی رضا کی خاطر یہ درود پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ ہم نے نام لینا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا عقیدہ پتہ کیا بیان کیا ہے؟ زندگی کے اندر رستے دکھانے والے بہت آئیں گے، آئیڈیل بڑے ہوں گے، رہنما بڑے ہوں گے، پیشوا بڑے ہوں گے، چلنے چلانے والے بڑے ہوں گے، کوئی دادا کے طریقہ پر، کوئی بابا کے طریقہ پر، کوئی کسی رہبر کے طریقہ پر، کوئی کسی کو اپنا پیش رو سمجھتا ہوگا، کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہوگا، کسی کی لال پگڑی ہوگی، کسی کی پیلی پگڑی ہوگی، کسی کی کالی دستار ہوگی، کسی کی بڑی ٹوپی ہوگی۔ ہم نے یہ ساری ٹوپیوں کو چھوڑنا ہے، یہ ساری پگڑیوں کو چھوڑنا ہے، یہ ساری دستاروں کو چھوڑنا ہے، اور ایک ہی کملی والے کی بات کو ماننا ہے، اور وہ کون سی ہوتی ہے؟ محمد، محبت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی عقیدہ ہے